مصطفیٰ کمال اتاترک جدید ترکی کے بانی اور معمار ہیں، جنہوں نے اب سے پون صدی قبل جمہوریہ ترکی کی بنیاد رکھی اور ترکی اس کے بعد سے انہی کے متعین کردہ خطوط پر پوری سختی کے ساتھ گامزن ہے۔ انہوں نے ایک طرف یورپی ملکوں بالخصوص یونان کا مقابلہ کرتے ہوئے ترکی کی داخلی خود مختاری کی حفاظت کی اور بیرونی حملہ آوروں کو نکال کر ترکی کی وحدت کا تحفظ کیا، جبکہ دوسری طرف خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے ترکی کو عالم اسلام سے بھی الگ کر لیا۔ وہ ترک قوم پرستی کے علمبردار تھے اور انہوں نے اس بنیاد پر ترک قوم کو بیدار کرنے اور اس کے جداگانہ تشخص کو دنیا کے نقشے پر نمایاں کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے انہیں اتاترک کا خطاب ملا اور وہ تاریخ میں ترک قوم کے ہیرو کی شکل اختیار کر گئے۔ یہ سلطان عبد الحمید ثانی مرحوم کی خلافت کا دور تھا، جب یورپ کے صنعتی اور فکری و ثقافتی انقلاب سے متاثر ہو کر ترکی میں ترک قومیت کے رجحانات کے ساتھ ساتھ جمہوری طرز زندگی اختیار کرنے کا ذوق بھی ابھر رہا تھا، اور خلافت عثمانیہ کے نظام کو، جس نے سیاسی طور پر خاندانی بادشاہت کی شکل اختیار کر لی تھی، جمہوری اصولوں کے دائرہ میں لانے اور کسی باضابطہ دستور کا پابند بنانے کے لیے مختلف اطراف سے کوششیں ہو رہی تھیں۔ ان کوششوں میں ایسے افراد اور حلقے بھی شریک تھے جو خلوص دل سے یہ چاہتے تھے کہ خلافت کا نظام خاندانی بادشاہت کے دائرے سے نکل کر ایک باضابطہ دستوری نظام کی حیثیت اختیار کر لے، تاکہ وہ زیادہ استحکام اور اعتماد کے ساتھ عالم اسلام کی قیادت کر سکے، جبکہ ایسے افراد اور گروہ بھی اس میں سرگرم تھے جو ان قومی رجحانات کی آڑ میں یورپ کے سیاسی فلسفہ اور ثقافتی ڈھانچے کو مکمل طور پر ترکی میں کار فرما دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ چنانچہ اس ماحول میں مصطفیٰ کمال نے فوجی خدمات کے آغاز میں ہی جمعیہ وطن و حریت کے نام سے ایک خفیہ تنظیم قائم کر لی اور ہم خیال فوجی افسروں کے ساتھ رابطے شروع کر دیے، جو آگے چل کر انجمن اتحاد و ترقی کے نام سے ایک مضبوط سیاسی قوت کی حیثیت اختیار کر گئی اور خلافت کو جمہوریت میں تبدیل کرنے میں سب سے اہم کردار اسی پارٹی نے ادا کیا۔ مصطفیٰ کمال کو اس مہم میں دیگر دو افسروں عصمت پاشا اور انور پاشا کی حمایت حاصل تھی، مگر آگے چل کر انور پاشا ان کے ساتھ نہ رہے، جبکہ عصمت پاشا نے یہ رفاقت آخر دم تک نبھائی، حتیٰ کہ جب جمہوریہ ترکی کا اعلان ہوا تو اس کے صدر مصطفیٰ کمال اتاترک اور وزیر اعظم عصمت پاشا بنے۔ مصطفیٰ کمال رفتہ رفتہ افواج کے کمانڈر ان چیف کے منصب تک جا پہنچے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی درپردہ سیاسی جدوجہد بھی جاری رہی۔ انہوں نے مختلف محاذوں پر جنگی خدمات سر انجام دی اور ایک کامیاب جرنیل اور مدبر کے طور پر ان کا تعارف نمایاں ہوتا گیا۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ کے مرکز استنبول کی بجائے انقرہ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور پورے استقلال کے ساتھ اپنے مشن میں سرگرم رہے۔ پہلی عالمی جنگ میں خلافت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، اس لیے جرمنی کی شکست کے اثرات ان پر بھی پڑے اور یورپی قوتوں نے شکست خوردہ ممالک کے حصے بکھرے کیے تو اسی بندر بانٹ میں استنبول پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس وقت کے عثمانی خلیفہ سلطان عبد الوحید تھے۔ مصطفیٰ کمال نے قابض متحدہ فوجوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور یورپی ملکوں سے مطالبہ کیا کہ ان کی فوجیں ترکی کی حدود سے باہر نکل جائیں اور ترکی کی خود مختاری
اور وحدت و آزادی کو تسلیم کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے مصطفیٰ کمال نے یونان کے ساتھ 2 بدو جنگ بھی لڑی اور اس مہارت کے ساتھ ترک فوجوں کی کمان کی کہ یونانی فوج کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ یوں مصطفیٰ کمال اتاترک قوم کے نجات دہندہ اور آزادی کی علامت کے طور پر ترک قوم کے ہیرو بن گئے۔ اس دوران نومبر میں ترکی کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے یورپی ملکوں کی کانفرنس ہوئی، جس میں مصطفیٰ کمال اتاترک کی طرف سے عصمت پاشا نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں برطانوی وفد کے لیڈر لارڈ کرزن نے ترکی کی آزادی اور خود مختاری کو تسلیم کرنے کے لیے 4 شرائط پیش کیں۔ نمبر 1، خلافت کے نظام کو مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ نمبر 2، خلیفہ کو ملک بدر کر دیا جائے۔ نمبر 3، خلیفہ کے تمام اموال قومی تحویل میں لے لیے جائیں۔ نمبر 4، ترکی کے سیکولر ریاست ہونے کا اعلان کیا جائے۔ اس وقت عصمت پاشا ان شرائط کو تسلیم کیے بغیر کانفرنس سے واپس آ گئے، مگر بعد میں ترکی کی نئی قومی لیڈرشپ نے ان تمام شرائط کو تسلیم کر لیا۔ چنانچہ خلافت کا نظام ختم کر کے خلیفہ کے خاندان کو جلاوطن کر دیا گیا اور جمہوریہ ترکی کے قیام کا اعلان کیا گیا، اور اسے سیکولر ریاست بنانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، دستور سے سرکاری مذہب اسلام کی شک خارج کر دی گئی۔ نمبر 2، ملک بھر میں دینی مدارس اور خانقاہوں پر پابندی لگا کر مذہبی تعلیم کو ممنوع قرار دیا گیا۔ نمبر 3، عورتوں کو تمام معاملات میں مردوں کے مساوی قرار دے کر پردہ کو قانوناً جرم قرار دیا گیا۔ نمبر 5، یورپی لباس پہننا اور ننگے سر رہنا ضروری قرار دیا گیا۔ نمبر 6، پیری مریدی ممنوع قرار دی گئی اور مزاروں پر جانے اور دعائیں مانگنے پر پابندی لگا دی گئی۔ نمبر 7، ہجری تقویم ختم کر کے شمسی کیلنڈر رائج کر دیا گیا۔ نمبر 8، جمعہ کی چھٹی ختم کر کے اتوار کی چھٹی کا اعلان کیا گیا۔ نمبر 9، عربی زبان میں قرآن کریم کی اشاعت پر پابندی لگا دی گئی اور ترکی زبان کا عربی رسم الخط منسوخ کر کے رومن رسم الخط اختیار کیا گیا۔ نماز، دعا اور قرآن کریم کی تلاوت ترکی زبان میں لازمی قرار دی گئی۔ مصطفیٰ کمال اتاترک نے پیپلز پارٹی کے نام سے سیاسی جماعت قائم کر لی تھی، جس کے ذریعے وہ اقتدار میں آئے اور جمہوریہ ترکی کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ انہوں نے جدید ترکی کے رہنما اور حکمران کی حیثیت سے 15 برس تک حکومت کی اور 10 نومبر 1938 کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔